بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 58 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط، تمام کہانیاں، تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ شکریہ۔ چودھری صاحب کے پاس کراچی اور سنگاپور سے مہمان آ گئے ہیں۔ چودھری صاحب اب ان کے ساتھ مصروف ہیں۔ لگتا ہے چمڑے کی فیکٹری کے متعلق بات چل رہی ہے۔ چودھری صاحب نے کھانے کا بندوبست کرنے کا کہا ہے اور چائے پانی منگوا کر دروازہ بند کر لیا ہے ہال کمرے کا۔ ادھر ابھی کوئی نہیں جا سکتا۔ ماسی رشیدہ نے کھاری کو بتایا تھا۔ کھاری آپا رابعہ کو سعدیہ کے پاس بٹھا کر خود افتاں و خیزاں ماسی رشیدہ کے پاس پہنچا تھا۔ اس پر ماسی رشیدہ کا جواب سن کر مایوسی چھا گئی، گویا ابھی فوری طور پر چودھری صاحب نہیں مل سکتے تھے۔ اور وہ مہمان جو پہلے آئی تھی کدھر گئی؟ اس نے بے چینی سے ماسی رشیدہ سے پوچھا۔ جو پیاز کاٹ رہی تھی وہ واپس چلی گئی ہے شاید، بشیرہ ڈرائیور گاڑی میں بٹھا کر لے گیا ہے اسے۔ ماسی رشیدہ نے پیاز سے آنکھوں میں آئے پانی کو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب نے کل بھی سویرے سویرے نکل جانا ہے مہمانوں کے ساتھ شکار پر۔ ہیڈ قادر آباد سے فون آیا تھا چودھری صاحب کو۔ ماسٹر کمال نے بڑے کچن میں داخل ہوتے ہوئے ماسی رشیدہ کی طرف دیکھ کر اعلان کیا، ماسٹر جی، وہ پروہنی کدھر کو گئی ہے جو پہلے ادھر تھی؟ کھاری مایوسی اور بے چینی کی انتہا کو پہنچنے لگا تھا۔ وہ شہر گئی ہے بشیرے کے ساتھ، پتہ نہیں اس سے آگے اس نے کدھر جانا ہے۔ بشیرے کو ہی بتایا تھا چودھری صاحب نے۔ ماسٹر کمال نے دودھ کے بڑے بڑے برتن اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ یا بشیرے کا نمبر تو دو ماسٹر جی، کھاری نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالتے ہوئے کہا۔ وہی تجھے اس پر پروہنی کی فکر کیوں پڑ گئی ہے؟ ماسٹر کمال نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہائے ہائے، نہ شکل نہ رنگ روپ، بیچاری ہر پاسوں بخشی ہوئی تھی۔ ماسی رشیدہ ہنس کر بولی، انگریزی بڑی بولتی تھی۔ نک کھاری کو گٹ مٹ کرنے والے مہمان بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ماسٹر کمال نے شرارت سے کھاری کی طرف دیکھا۔ مخول چھوڑو، کھاری جھنجھلا کر بولا۔ ماسٹر جی، بشیرے کا نمبر دے دو، بڑی مہربانی تمہاری۔ مجھے کون سا زبانی یاد ہے، ماسٹر کمال نے کہا۔ لے ادھر میرے موبائل میں سے دیکھ لے۔ اس نے اپنا فون کھاری کو دیا۔ کھاری نے بشیر کا نمبر اپنے فون پر میں محفوظ کرنے کے بعد اسے فون کیا۔ میں مہمان کو ادھر شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں اتار کر آیا ہوں، پر اب چودھری صاحب کا فون آیا ہے کہ ابھی واپس نہیں آنا، ادھر ہی رہنا، اکبر صاحب کی طرف۔ بشیر نے کھاری کے استفسار پر جواب دیا تھا۔ کھاری کی بے چینی اور مایوسی مزید بڑھ گئی تھی۔ مہمان اس کے دل اور دماغ میں غیر متوقع آگ لگا کر بات ادھوری چھوڑ کر جا چکی تھی، اور چودھری صاحب اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو چکے تھے۔ کھاری کے سوال، جذبات اور بے چینی کے سوا نیزے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مومن زادے نے اپنی نرم گرم بستر میں لیٹے لیٹے سر اٹھا کر سعد کی طرف دیکھا۔ وہ اپنا گٹار صاف کر رہا تھا۔ مومن نے سر واپس تکیے پر رکھ لیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور اس پوری عمارت میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس روز اس سیزن کی اب تک کی سب سے بڑی برف باری ہوئی تھی، اور ویر ڈیل کے تمام مہمان اسکیپ بورڈ پر اپنے شوق کو سر شام ہی ادھورا چھوڑ کر واپس اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ چکے تھے۔ اس کاٹیج کے توام خانے سے جہاں وہ اور سعد ٹھہرے تھے، کبھی کبھار برتنوں اور چمچوں کی کھنکھناہٹ کی آوازیں اٹھتی تھیں اور پھر ماحول پرسکون چھا جاتا تھا۔ مومن نے اپنی گردن کے نیچے ایک چھوٹا گول تکیہ رکھا اور سعد کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کا نیا دوست، وہ پاکستانی لڑکا، کتنا بے نیاز، مگن اور پرسکون نظر آتا تھا، جبکہ جو حالات اس نے اپنے مومن کو سنائے تھے، مومن کو یقین تھا اگر وہ خود ایسے حالات اور ذہنی کیفیت سے گزر رہا ہوتا تو یقیناً انتشار، بے سکونی اور اضطرار اس کے چہرے کے تاثرات سے عیاں ہوتا، اور اسے دیکھنے والا فوراً سمجھ جاتا کہ وہ کسی دکھ اور پریشانی اور مایوسی کی کیفیت سے گزر رہا ہے۔
मगर इस सिलसिले में वोवन साद के कमाल महारत का कायल हो चुका था। इसे अपनी जहनी और दिली कैफियत को छुपाकर पुरसकून नज़र आने का फ़न आता था। मैं हैरान हूँ, तुम्हारे वालिद ने अब तक तुम्हारा पीछा क्यों नहीं किया? वो तुम तक पहुँचे क्यों नहीं? वोवन ने यूं ही सर तकिए पर रखे रखे छत की तरफ देखते हुए कहा। मैं भी हैरान हूँ, साद ने गिटार के तारों पर उंगली फेरते हुए जवाब दिया। एक बेसुरी आवाज़ इसके गिटार के तारों से निकली थी। तुमने कोशिश नहीं की कि पता करो उन्होंने तुम्हारा पीछा क्यों नहीं किया? मोमन लकड़ी के गोल सतून पट्टी की छत के शहतीरों को गिनते हुए बोला। नहीं, इसने उठकर गिटार एक कोने में रखते हुए कहा, क्योंकि मैं भी इस बार इन्हें मुकम्मल तौर पर हैरान कर देने के मूड में हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, कभी वो तुम से पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया? मोमन ने इसकी तरफ देखा। मेरा ख्याल है अब तक वो जान चुके होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया और इसीलिए उन्होंने मेरा पीछा नहीं किया। जब इंसान मुकम्मल तौर पर आया हो जाए, ख़ुसूसन इस शख्स के सामने जिसके सामने वो उम्र भर छुपता फिरा हो, तो फिर इसे इस शख्स का कभी सामना ना करने में ही मसलहत नज़र आती है। वो वापस अपनी जगह पर बैठते हुए बोला, तो फिर तुम्हारा अपना क्या इरादा है? मुस्तकबिल के बारे में तुमने क्या सोच रखा है? वो वन उठ कर बैठ गया। यहाँ तो सिक्की सीज़न चंद हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर तुमने आगे कहाँ जाना है, क्या करना है? मैं यहाँ भी बिला इरादा आया था, आइंदा के लिए भी मेरा फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। जिधर अल्लाह ले जाएगा चल दूँगा। तुमने कभी सोचा है कि अपने तईं तुम अपने वालिद को जो सज़ा देने पर तुले हुए हो, अगर वो वापस तुम्हें सज़ा देने पर तुल गए तो क्या होगा? वोवन ने कहा। क्या होगा? साद ने इसकी तरफ देखा। अगर उन्होंने तुम्हारे अकाउंट्स मुंजमद करा दिए, अगर तुम्हारे बारे में कोई ऐसा मुकदमा दर्ज करा दिया जिसमें अपने मुल्क के कानून को फौरी तौर पर मतलूब हो गए, तो इंटरपोल के ज़रिए। हाँ वोवन, वो अपना बिस्तर सीधा करते हुए बोला, लगता है तुम मुहिम जूई की और जासूसी कहानियाँ बहुत पढ़ते हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो मुस्कुराते हुए बोला। अकाउंट्स अव्वल तो वो मुंजमद करा नहीं सकते, करा भी देंगे तो भी परवाह नहीं, करा देंगे तो तुम अपना मक्खन और रोटी कहाँ से कमाओगे? मैं वहाँ आँखें मीच कर सोचने लगा। हाँ, इसने कुछ सोचने के बाद आंखें खोली। मैं पिकाडिली में सड़क के किनारे खड़ा होकर गिटार बजाया करूँगा। मेरे आगे एक कपड़ा बिछा होगा, पनीर और शिलिंग्स भीख में कमाने के लिए। हाँ हाँ, वो मंदादे इसके जवाब से महसूस हुआ। तुम यकीनन ख्वाबों की दुनिया में रहते हो, इसी में तो मज़ा है। वो कंफर्टर में घुसते हुए बोला। वैसे बात कमरे में छाई खामोशी को तोवन ने कुछ तौक़ुफ़ के बाद तोड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज मेरे कहने पर सबसे बुलंद रंग में स्कीइंग करने से बाज आ जाओगे। मुझे भी उम्मीद नहीं थी। कंफर्टर के अंदर से साद की आवाज़ आई थी, लेकिन मैं बाज आ गया। अब अगर मेहरबानी से तुम लाइट ऑफ कर दो तो मैं तुम्हारा ममनून होऊंगा। मुझे नींद आ रही है। इसकी आवाज़ भारी होने लगी। वो कुछ देर यूं ही बैठा साद ही के बारे में सोचता रहा और फिर इसने उठकर रोशनी बुझा दी। मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि दिल की बात अगर किसी से कह ना पाओ तो कहीं लिख दो। कागज़ और कलम तुम्हारे दिल की बात का बोझ उतारने का बेहतरीन ज़रिया साबित होंगे। किसी का यह कौल पुराने वक्तों में रिकॉर्ड हुआ। अब वक्त बदल गया है। मेरे जैसे इंसान कलम पकड़कर कागज़ पर लिखना भूल सा गया है। मेरी उंगलियां टेक्स्ट टाइपिंग की आदी हो चुकी हैं, इसीलिए मैं अपने दिल की बात अपने इसी मल्टी फंक्शन फ़ोन पर टाइप करके एक फ़ाइल में महफूज कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा ये फ़ोन और इसमें महफूज ये फ़ाइल शायद तुम तक कभी ना पहुँच पाए। ना तुम्हें कभी ख्याल आएगा कि तुम यहाँ मेरे घर तक पहुँचो, ना ही मेरे घर में कोई ऐसा मौजूद है जो इसे पाकर देखने और पढ़ने की जहमत फरमाने के बाद तुम्हें तलाश करे और तुम तक पहुँच कर इसे तुम्हारे हवाले कर दे। सो है तो ये मज़ाहिका खेज़ काम जो मैं कर रहा हूँ, मगर क्या करूँ, मेरे दिल पर बोझ बहुत है और मुझे इस बोझ को हल्का करना है। मुझे कहीं ये बात रकम करनी है महानूर कि मैं तुमसे शदीद मोहब्बत में गिरफ़्तार हूँ, शदीद तरीन मोहब्बत में गिरफ़्तार। महानूर के हाथ कांपने लगे थे और इस सर्द मौसम में भी इसके चेहरे पर पसीना आने लगा था। इसने घबरा कर अपने इर्द गिर्द देखा। इस खाली कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। कमरे की खिड़कियों पर पर्दे तने हुए थे और कमरे में एक अजीब सा सुकूत तारी था। वो साद सुल्तान का कमरा था।
جس میں بلال سلطان اسے بٹھا کر گئے تھے۔ خود باہر نکل جانے سے پہلے انہوں نے اسے بھورے رنگ کے سخت کاغذ سے بنا وہ لفافہ دیا جو بھاری تھا اور پھولا ہوا تھا، اور جس میں وہ امانتیں محفوظ تھیں جو ساتھ کی کوئین آف ہارٹ کے لیے تھیں۔ اس لفافے میں پہلی چیز جو اسے ہاتھ لگی تھی وہ یہی فون تھا جس کی بیٹری کی چارجنگ ختم ہو چکی تھی۔ اس نے فون کے ساتھ ہی رکھے اس کے چارجر کو بجلی کے ساکٹ میں لگا کر فون کو چارجنگ پر لگانے کے بعد اس بھورے لفافے کو مزید ٹٹولا تھا۔ اس لفافے میں گڑ کی 2 بھیلیاں ایک شفاف کاغذ میں لپٹی رکھی تھیں، ہاتھ سے بنا ایک خوبصورت پنکھا جس کے کنارے پر کپڑا لگا کر کانچ کے موتی ٹانکے گئے تھے، 2 بھٹے جن کے دانے مرجھا رہے تھے اور سیلے ہوئے تھے، اور ایک سستی سی چیز چند مرجھائے ہوئے پتے اور سرسوں کے سوکھے پھول۔ اس نے حیران نظروں کے ساتھ وہ سب چیزیں دیکھیں اور ان پر ہاتھ پھیرا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی گھومتی بھٹکتی نظر کمرے کی جنوبی دیوار پر سجی پینٹنگز پر پڑی۔ وہ ان چیزوں کو وہیں چھوڑ کر اس دیوار کی طرف بڑھی۔ یہ وہی 2 چارکول پینٹنگز تھی جو سید پور کی ایگزیبیشن میں سار نے اس سے خریدی تھی۔ ان پینٹنگز کو خوبصورت اور قیمتی فریمز میں جڑوا کر وہاں آویزاں کیا گیا تھا۔ مانور کی آنکھیں ایک انجانے احساس سے بھیگنے لگیں۔ میں ان کی منہ مانگی قیمت دینے پر تیار ہوں۔ الفاظ باز گشت کی طرح اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ نہیں ماہنور، میں وہ لڑکی نہیں ہوں جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ لڑکی تم ہو، سارا خان نے کہیں قریب سے کہا تھا۔ ماہنور، میرے سینے کے اندر بہت ہی گہرا کھپا ہوا احساس ہے جسے میں نے برتا ہے۔ آہ! سسکیوں کے درمیان بے اختیار ماہنور کے منہ سے نکلا۔ وہ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی کہتا رہا، میں سب کچھ سنتے ہوئے بھی نہ سن سکی۔ بدگمانی، شک، حسد اور شک کی پٹی نے مجھے کچھ دیکھنے دیا، نہ سننے دیا اور سمجھنے دیا۔ اس نے اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کیے۔ وہ واپس چارجنگ پر لگے فون کے قریب آئی۔ فون تھوڑا چارج ہو چکا تھا اور اس کی اسکرین آن ہونے پر روشن ہو رہی تھی۔ اس نے اس مخصوص فائل کو کھولا جس کا پاس ورڈ کاغذ کے ایک پرزے پر لکھا اس بھورے لفافے میں بند تھا۔ نہ جانے کتنی بار، نہ جانے کتنے موقعوں پر میرا دل بے اختیار چاہا کہ میں تم سے برملا اظہار کروں، میں تم سے صاف صاف کہہ دوں، اپنے دل کا حال تمہیں سنا دوں، لیکن میں اپنے سارے احساسات کو دل میں دباتا رہا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ مانور کے دل سے سوال اٹھا۔ بندر کا تماشا دکھانے والے اس اجڑ گنوار، میلے کچیلے جاہل خانہ بدوش کو اس پہلی ملاقات میں ہی تم اتنی اچھی لگی تھیں جتنا اچھا لگنے پر انسان پہلی نظر کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں خود اپنے سامنے بارہا اعتراف کر چکا ہوں کہ وہ پہلی نظر کی محبت نہیں، پہلی نظر کا عشق تھا جس میں مبتلا ہوا تھا۔ مانور کا دل ایک دھڑکن چھوڑ گیا۔ تم سے پہلے بھی میں بہت سی لڑکیوں سے واقف بلکہ قریب بھی رہا تھا، لیکن تمہارے اندر سے اٹھتی اور باہر ظاہر ہوتی پیونٹی نے مجھے یکدم حیران بھی کیا اور اپنے طلسم میں جکڑ بھی لیا۔ بھٹا کھاتی اس خالص دیہاتی ماحول میں بے نیازی مگر پورے شوق کے ساتھ بندر کا تماشا، اس کے کرتب سیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتی تم کتنی پیور لگ رہی تھیں، یہ میں جانتا ہوں، یا میرا دل، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس رات سب کاموں سے فارغ ہو کر اپنے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹتے ہی میرے تصور میں تم آ گئیں اور میں دیر تک تمہارے بارے میں سوچتا رہا۔ بار بار میرا دل چاہا کہ دوبارہ اسی پس منظر میں تم سے ملوں اور تمہارا بے نیاز مگر پرشوق چہرہ دیکھوں۔ اس رات ہی مجھے لگا کہ اس دنیا میں تم سے دوبارہ ملاقات ممکن نہیں، کیونکہ تم سے وہ ملاقات محض اتفاق تھی اور میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں رانجھے کی طرح بھینس چرانے، میرا مطلب ہے بندر کا تماشا دکھانے کے پیشے کو مستقل اپنا سکوں۔ اس لیے میں نے کوشش کی کہ تمہارے خیال کو ذہن سے جھٹک کر سو جانا چاہیے۔ ماہنور نے پہلو بدلا۔ لیکن اگلے روز جاگنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ میرے لیے ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں تمہیں اس منظر کو بھول جانا چاہتا تھا مگر بھلا نہیں پا رہا تھا۔ میرا احساس میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ جبھی تو مجھے ایک راہ چلتے درویش نے اچانک ایک تارا بجانا سکھا دیا، وہ ایک تارا جس کے بارے میں نے تم کو بتایا تھا کہ میری زندگی کے خوبصورت ترین احساسات میں سے ایک احساس تھا جو اس جوگی فقیر کو اپنی واحد قیمتی چیز مجھے تحفے میں دے دینے پر مجھے محسوس ہوا تھا۔ ایک تارے کو میں کیا کرتا؟ میں نے اسے کہا اور کیسے بجاتا؟ یہ مشورہ مجھے نذیر خانہ بدوش نے دیا۔
اس کے خیال میں باب منگو کے میلے پر ایک تارا بجانے اور جوگی سے سیکھی چند کافیوں کے بول سنانے پر اس کی بستی کے لوگوں کے لیے بہت سے خیر اکٹھی ہو سکتی تھی۔ میں ان دنوں بھی ڈیڈی سے آف پر تھا، اس سے ایک تارا اٹھائے بھیس بدلے باب منگو کے میلے کی طرف چل دیا۔ اس روز میں نے سارا دن وہ ایک تارا بجایا اور چند کافیاں بار بار سنائیں۔ نظیر خانہ بدوش اس کی فیملی کی اچھی خاصی آمدنی ہو گئی۔ میں وہاں اس بھیس میں ایک تارا اٹھائے کیوں گیا تھا؟ مجھے سارا دن گزر جانے کے بعد شام کے قریب پتہ چلا وہاں تم نے مجھے نظر آنا تھا۔ ایک مرتبہ پھر تم نے مجھ سے سوال کرنا تھا۔ سائیں جی، آپ کی آواز میں اس سوز کی وجہ، اور مجھے بالکل بے ساختہ جواب دینا تھا۔ عشق مانور، میں نے تو دوسری بار ملنے پر کہہ دیا تھا، مگر تم اتنی معصوم اور بے نیاز ہو کہ مجھے یقین ہے تمہیں کبھی سمجھ میں نہ آیا ہوگا میں کون سے اور کس سے عشق کی بات کر رہا تھا، مگر اس رات میں اتنا خوش اور سرشار تھا کہ میں نے اس کی انتہا بیان نہیں کر سکتا۔ اس روز میرے دل نے بار بار کہا مجھے تمہارے پیچھے جانے اور تمہارے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وقت ہمیں خود ہی آمنے سامنے لے آئے گا۔ مجھے معلوم نہیں میرا دل ایسا کیوں کہتا تھا، مگر میں نے بعد میں جانا کہ وہ سچ کہتا تھا، بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ تو مجھے ہر اس جگہ ٹکرائیں جہاں کا میں نے قصد کیا۔ سید پور میں مٹی کے برتن بنا کر نمائش کرنے والے عبد الکریم کمہار سے میری اتفاق سے ہی ملاقات ہوئی اور میری روح بہروپ والی رگ پھڑکنے لگی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس رگ کے پھڑکنے پر کمہار کا بھیس بدل کر اوٹ پٹانگ اور ٹیڑھے میڑھے برتن کو بنانے کی مشق کرنے کے پیچھے کون سی وجہ کار فرما تھی، مگر میلے والے دن اس چبوترے پر بیٹھ کر برتن بنانے کے دوران وجہ اچانک ہی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ وجہ تم تھیں، اور تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میرے لیے وہ کیسی خوشی کا لمحہ تھا۔ اس روز ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یقیناً میرا اور تمہارا ایسا تعلق بننے والا تھا جسے میرے دنیا کی کسی بھی دوسری لڑکی سے تعلق سے الگ اور منفرد ہونا تھا۔ سید پور میں دوسری ملاقات تمہاری چارکول پینٹنگز کی نمائش میں ہوئی۔ تم اپنی پینٹنگز کو خام ہاتھ کا کام قرار دیتے ہوئے جس طرح مجھے پہچاننے کی کوشش میں کنفیوز ہو رہی تھی، مجھے اس دوران اپنا محفوظ ہونا نہیں بھولتا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں تمہاری چاروں پینٹنگز خرید لوں، لیکن تمہارے کنفیوز ہو جانے پر میں نے یہ خواہش ادھوری چھوڑ دی۔ میں تمہارے کنفیوژن کی وجہ جانتا تھا۔ بندر والے سائیں اور کمہار میں نظر آتے آتے میں تمہیں اپنے اصلی روپ میں نظر آ گیا۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ روپ کیا تھا اور بہروپ کیا تھا۔ جب ہی تو فوک میوزک ایوننگ میں تم مزید برداشت نہ کرتے ہوئے اس اتنے بڑے ہجوم میں اٹھ کر مجھ تک چلی آئیں۔ وہ کیا لمحہ تھا ماہ نور، جب بکھرے بالوں، وحشت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے، اپنی دوست کی گرفت سے خود کو چھڑواتے ہوئے تم چلا چلا کر مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ میں کون تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا وہ لمحے وہیں رک جائیں اور میں تمہارا وہ کنفیوژن کی آخری حد تک پہنچتا تاثر دیکھتا رہوں۔ تم جانتی ہو اس سنگر کے لیے جو اس فوک میوزک ایوننگ میں پہلی بار پرفارم کر رہا تھا، وہ خبر، وہ تصویریں اور وہ ویڈیوز کتنا بڑا اسکوپ ثابت ہو سکتا تھا، ایک امیج بلڈنگ، پروفائل بلڈنگ اسکوپ، لیکن میں ایسا کیسے ہونے دے سکتا تھا، کیونکہ بال بکھرائے وحشت زدہ نظروں سے دیکھتی، چیختی چلاتی وہ لڑکی کوئی اور نہیں تم تھیں۔ تمہیں اپنی تشہیر کا ذریعہ بنانے سے بڑھ کر میری توہین کیا ہو سکتی تھی، وہ بھی جبکہ تم میرے ہی چھپن چھپائی گیم کا شکار ہو کر وہ سب کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں تمہاری دوست کے ساتھ گھر بھجوانے کے بعد نہ جانے کون کون سی ترکیب اور ذریعے استعمال کر کے اس خبر کو پریس میں جانے اور اس ویڈیو کو کہیں بھی اپلوڈ ہونے سے روکا۔ میں اس سلسلے میں اتنا کریزی ہو چکا تھا کہ کئی قریبی دوست مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ اس واقعے کی کئی اسٹل پکچرز اور ویڈیوز اس فون کی ایک فائل میں محفوظ ہیں جس کا ٹائٹل ماں ہے۔ اسے میں اکثر کھولتا تھا، دیکھتا تھا، اس واقعے کو یاد کرتا تھا اور میرے چہرے پر ایک نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ بکھر جاتی تھی۔ تھی مانو نے پڑھتے پڑھتے رک کر سوچا، اس کا مطلب میں اور میرے لیے اس کی محبت بھی ماضی کا صیغہ بن گئی۔ اس نے فون کی اسکرین پر انگلی چلا کر ماہ نامی فائل دیکھی اور کھول لی۔
سید فوک میلہ میوزک ایوننگ میں اس کی بے خود ہو کر لوگوں کے ہجوم میں کھڑے ساز سلطان کی طرف بڑھنے سے لے کر اس کے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ پر دھرے ساز سلطان کے ہاتھ تک اور اسی انداز میں کھڑے اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے تک ایک ایک لمحے کی تصویریں اس فائل میں محفوظ تھیں۔ وہ ویڈیوز جن میں تالیوں کا، سیٹیوں کا اور نعرے لگاتے شور مچاتے ہوئے ہجوم کا شور تھا اور اس شور کے درمیان اس کا دیوانہ وار ساتھ کی طرف لپکنا اور اس کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے اس سے سوال کرنا صاف نظر آ رہا تھا۔ اوہ خدا! مانور فون کی اسکرین کو سویپ کرتے ہوئے واپس اس فائل پر آ گئی جسے کچھ دیر پہلے وہ پڑھ رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں نے تمہارے لیے مزید کنفیوژن کا باعث نہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہیں یاد ہے وہ فون کا کالز اور میسیجز؟ میں تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا، اپنی احمقانہ حرکتوں کا اعتراف کرنا چاہتا تھا۔ ان میسیجز کے جواب اور کال پر بات کے دوران ان میں اپنے بارے میں تمہاری کیفیت سے آگاہ ہو گیا تھا۔ قیافے اندازے لگانا تو کوئی مجھ سے سیکھتا۔ مانور ایک بار پھر اس لفظ سیکھنا پر رکی۔ اب اس کے ذہن میں الجھن کی کئی گرہیں پڑتی جا رہی تھیں، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ اتفاق سے میں نے تمہاری ملاقات سارہ خان اور اختر سائیں سے کروا دی۔ ان دو ملاقاتوں نے میری سوچ کی ساری جست بدل ڈالی۔ سارہ خان اور اس کی صحت، تندرستی اور اس کی زندگی میرے لیے بہت اہم تھی، مگر تم نے پہلی ہی ملاقات میں اس اہمیت کو ایک مختلف نوعیت عطا کر دی۔ تمہارے اس جذبہ رشک و حسد پر میں کچھ دیر کے لیے محظوظ ہوا اور تمہاری نظر میں اپنی حیثیت پر خوش بھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں تم پر اپنے دل کا حال کھولتا میں خود ہی تمہیں اختر کے پاس لے گیا۔ اختر کی تمہارے بارے میں گفتگو نے مجھے ڈرا دیا۔ مجھے ان کی باتوں کا حرف حرف بہت اچھی طرح یاد ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اختر کی بات غلط نہیں ہوتی، میری وجہ سے کبھی تم پر پریشانی آئے میں اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس اس کے بعد میں نے خود کو تمہارے لیے اپنی محبت کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہر ملاقات میں میں نے دانستہ کوشش کی کہ تمہیں یہ تاثر دے سکوں کہ تم میرے لیے میرے نزدیک دوست کی حیثیت رکھتی ہو۔ مجھے اعتراف ہے میں غلط کرتا تھا، مجھے اعتراف ہے تمہارے معاملے میں میں نے حماقت کی حد تک لاپرواہی اور بے نیازی برتی۔ میں اپنے لیے تمہاری تڑپ و بے قراری دیکھتا اور محسوس کرتا تھا، لیکن تم سے دل کی بات نہ کہہ کر خود شاید تم سے زیادہ تڑپتا اور بے قرار رہتا تھا۔ میں نے تم سے کئی بار کہا کہ مجھے اپنی فیلنگز کے اظہار کا طریقہ نہیں آتا۔ میں نے تم سے کہا میں بے نام منزلوں کا مسافر ہوں، جبکہ مجھے خود ایسا لگتا تھا میں ہر اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں جو مجھے تم تک لے جائے۔ اپنے سلسلے میں تمہاری مایوسی اور بیچارگی دیکھنا میرے لیے ایک عظیم دکھ، ایک المناک ترین منظر تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے تمہیں خود سے اتنا مایوس کر دینا ہے کہ تم میرا تصور کرنا بھی بھول جاؤ۔ میں جانتا تھا کہ خود میں کتنا الجھا ہوا انسان تھا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خود کو محروم ترین شخص سمجھتا تھا۔ ڈیڈی کے رویے اور ان کے گریز نے مجھے اپنی ماں کے سلسلے میں جنونی بنا دیا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں اپنی ماں کو کہیں ڈھونڈ لینے یا ان کا کوئی نشان پانے کے لیے کیسے بھٹکتا پھرتا تھا۔ میرے سارے روح بہروح، میرا ہر عمل، ہر غیر معمولی اور ناقابل یقین جگہ پر موجود ہونا صرف ماں کا نشان پانے کے لیے تھا۔ ڈیڈی نے اس سلسلے میں اتنی گوہر آلود خاموشی اختیار کر رکھی تھی جس کو توڑنا میرے لیے کبھی ممکن نہیں رہا۔ میرے ارد گرد آگے پیچھے کوئی بھی شخص میری ماں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ہر شخص ان کے بارے میں کوئی بات بھی کرنے سے گریزاں دکھائی دیتا تھا۔ اس جامد خاموشی نے ہی میرے اندر وہ تڑپ پیدا کر دی جسے تم نے بھی دیکھا اور جس سے ابراہیم اور اختر بھی واقف ہیں۔ میرے سب غیر معمولی رویے اور عمل اس تڑپ کا نتیجہ تھے۔ کبھی سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ وہ سب اب نارمل رویے تھے۔ روپ بدل کر ایسی جگہوں پر چلے جانے سے کیا میری ماں کبھی مجھے مل سکتی تھی یا ان کا کوئی نشان میں پا سکتا تھا؟ مگر تم جانتی ہو انسان کے ری ایکشنز مختلف صورتحال میں مختلف ہی ہوتے ہیں۔ میرے ری ایکشنز نے میرے دونوں راستے کھوٹے کر دیے۔ نہ میں اپنی ماں کی طرف جا پایا نہ ہی تمہاری طرف۔ میرے ہی جیسے لوگ ہوتے ہوں گے جو سب کچھ اختیار میں ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ پاتے ہوں گے۔ میرے ساتھ عجیب ہی قصہ ہوا۔ اپنی ماں کے بارے میں جاننے کا جنون میرے باپ کو میرے سامنے ایکسپوز کرتا گیا، اور جوں جوں میں ان کے بارے میں جانتا گیا
वैसे वैसे ही डैडी से मेरा रिश्ता कमज़ोर होता चला गया। तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे कहा था, मिजाज की सब पेचीदगियों के बावजूद मुझे अपने डैडी बहुत अजीज़ हैं। मगर जैसे जैसे मैं डैडी के बारे में जानता गया, इंसान पर इंसानी ताल्लुक़ और इंसानी रिश्तों पर से मेरा इख्तियार उठता गया। मैं तुम्हें तुम्हारे चचा चौधरी सरदार से सुनी वो बात नहीं बताऊंगा महानूर, जिसको सुनने के बाद मुझे खारी के गैर अहम मौजूदगी की अहमियत का इल्म हुआ। मैं तुम्हें अपने अंदर उठते उस तूफ़ान की खबर भी नहीं सुनाऊंगा जिसने मुझे चौधरी सरदार के फार्म हाउस से आनंद फानन निकल जाने पर मजबूर कर दिया। मगर मैं तुम्हें खुद फातिमा के हालत के बारे में ज़रूर बताऊंगा, जिसको मैंने समझते हुए भी इग्नोर कर दिया। नूर फातिमा मेरे लिए एक तंबीह की अलामत थी, या किसी नए सबक और तजर्बे में इस मामले पर गौर करना और सोचना ही नहीं चाहता था। लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक ख्वाहिश ज़रूर है कि एक बार तुम कोटली फ़कीर चंद के सोलिंग के साथ ताहद नज़र आने वाले सबस खेतों के दरमियान बनी इस कच्ची झोंपड़ी में ज़रूर जाओ और कुछ वक्त वहाँ गुजार कर देखो। क्या तुम्हें भी वहाँ सब्र और तशक्कुर मिट्टी के इन दीवारों से लिपटे महसूस होते हैं? क्या तुम्हें भी वहाँ रहकर सुकून और तमानियत का वो एहसास मिलता है जो जिस्म और जान, रूह और जहन में उठते गुस्से, इंतकाम और सब कुछ भस्म कर देने के इरादे बांधने वाले शोलों को यकदम बुझा सा देते हैं? मेरा दिल चाहता है मानूर, तुम एक बार, सिर्फ एक बार नूर फातिमा से ज़रूर मिलो। अगरचे मैं जानता हूँ कि मुलाकातों के सिलसिले में तुम्हारे अपने स्टैंडर्ड्स हैं और तुम इन सिलसिलों में मेरे फ़लसफ़े से बिल्कुल भी मुत्तफ़िक़ नहीं हो। मुझे खाना बदोशों की बस्ती में तुम्हें ले जाने वाला वाक़या भूला नहीं है। फिर भी अगर कभी मिजाज गवारा करे तो तुम वहाँ ज़रूर जाना। महानूर, मैं तुम्हें फ़ज़ल हुसैन और मैमूना आंटी से मुलाकात में मिलने वाली मालूमात और फ़िज़ा ज़हूर के सीने में अनी की तरह गड़े दुख का अहवाल भी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि इन सब बातों का तुमसे बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़िज़ा ज़हूर, मानू ने रुक कर सोचा। फ़िज़ा ज़हूर का किसी भी बात से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताऊंगा। इसकी नज़रें दोबारा फ़ोन की स्क्रीन पर दौड़ने लगीं कि तुम इन बातों को किसी तीसरे फ़र्द के कान से सुनोगी और किसी तीसरे फ़र्द किसी नज़र से देखोगी। तुम्हारा इनके सिलसिलों में तज्जिया मुख्तलिफ होगा और मैं तुम्हें कभी समझा नहीं पाऊंगा कि इन सब बातों ने जो मैंने सुनी और इन सब हकीकतों ने जिनको मैंने नज़ारा किया, मेरे जहन और दिल पर क्या असर किया। तुम शायद यकीन ना कर पाओ वो सब जानकर। दुनिया की हर चीज़ की अहमियत मेरी नज़र में सिफर होकर रह गई है। मुझे अपना वजूद भी खिला में मौलिक इधर से उधर तैरता फिरता महसूस होता है। मैं क्यों हूँ? मुझे क्या करना है? मुझे किस रास्ते पर चलना है? मेरी समझ से हर सोच ख़त्म होती जा रही है। अपनी बेवजूदी का एहसास बढ़ता जा रहा है। वो लोग जो मेरे माँ बाप की खुद गर्जियों की भेंट चढ़े, उनका गम दुनिया की हर एहसास पर हावी होता चला जा रहा है। कभी अपने बाप को ख़त्म कर देने को जी चाहता है और कभी खुद अपने आप को, और कभी दिल चाहता है सारी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर दूं। जो मेरी कैफियत है महानूर, इसमें मुब्तला होने के बाद मैंने बारहा शुक्र अदा किया। मैं तुम पर तुम्हारे लिए अपने जज्बात का इजहार ना कर पाया। अगर इजहार कर चुका होता तो अपनी बेवजूदी सिमत समेत तुम्हारे लिए कितना बड़ा अजाब बन जाता। बहुत सोचने के बाद समझ में आया कि मैं अपने तीनों इरादों में किसी एक को भी अमली जामा नहीं पहना सकता। ना ही मैं वक्त का उल्टा पहिया चलाकर सारी गलत चीज़ों को दुरुस्त कर सकता हूँ। इसलिए मेरे लिए बेहतरीन रास्ता ये है कि मैं इस पूरे मंजर से आउट हो जाऊँ, अपने बाप से इतना दूर चला जाऊँ कि जितनी दूरी पर जाने के बाद इन्हें एक बार एहसास हो जाए कि जिन दिलों को, जिन रिश्तों को उन्होंने एक दूसरे से दूर किया, इन पर उम्र भर क्या गुजरती होगी। मैं नहीं जानता मैं गलत कर रहा हूँ या सही। अख्तर की बातें और नूर फातिमा की झोंपड़ी मुझे गलत करार देती हैं, मगर मेरा ताउल मुझे दुरुस्त कहता है। एक उम्र मैंने एक अनजाने ताल्लुक़ की तलाश में जगह बेजगह भटकते गुजारी। अब मैं रुक कर महसूस करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी की गहमा गहमी और इसके सब काम, इंसान के सब पुराने ताल्लुक़ जब रुक जाते हैं तो कैसा लगता है। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं और सुबह मुझे यहाँ से चले जाना है। इस दरमियानी वक्फे में मुझे कुछ और नहीं सूझ रहा, इसलिए ये बातें तुम्हारे लिए यहाँ लिखे जा रहा हूँ। मेरे अल्फाज जिन्हें शायद हमेशा ही इस फाइल में महफूज बंद पड़े रहना है, कभी तुम्हारी इस फाइल तक रसाई हो पाएगी।
ना ही तुम ये सब पढ़ पाओगी। लेकिन मैंने अपने दिल के सारे जज्बे और दिफा के सारे मुंतशिर सोचे इसके हवाले की और इनका मुखातिब तुम्हें बनाया। इसलिए महानूर कि मैं ये सब अगर कभी किसी से शेयर करना चाहता तो वो सिर्फ तुम होती। तुम जो मेरी क्वीन ऑफ हार्ट हो, तुम जो मेरी वाहिद मोहब्बत हो, तुम जो कभी मेरी बातों, मेरी इशारों और मेरी नज़रों में छुपे पैगाम को पढ़ सकीं, ना ही समझ पाईं। तुम जिसने खुद ही से सारा खान को अपनी रकीब रूसिया समझ लिया और इस रश्क और हसद के रिश्ते में खुद को बांध बैठी। कभी जो मैं तुम्हारे चेहरे पर फैले रश्क और हसद के इस एहसास को याद करता हूँ जो सारा के जिक्र पर अपना आप छुपा ना पाता था, तो मुझे तुम पर प्यार आता है और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है। तुम जो साफ छुपती भी नहीं थी और सामने आती भी नहीं थी, मगर मुझसे कैसे बच पाती। लव एट फर्स्ट साइट का सवाल पूछने वाली तुमने कितनी उम्मीद के साथ मुझसे जवाब मांगा था। तुम्हारे सवाल को टालते हुए मेरे दिल पर भी क़यामत गुजरी थी और इस रोज़ मुझ पर भी यह हकीकत वाज़ेह हो गई थी कि मुहिब अपने महबूब को कभी आजमाइश में नहीं डालता। अख्तर ने कहा था तुम मेरी वजह से आजमाइश में पड़ोगी। इसलिए इसी बात को दिल से लगाकर मैं तुमको और तुम्हारे जज्बे को नज़रअंदाज करता रहा। मुझसे तुम्हारी बदगुमानी मेरे सर आंखों पर स्वीट हार्ट, मगर तुम्हारी आजमाइश मुझे कब किसी तौर कबूल नहीं। मानूर की आंखों से आंसू भल भल बह रहे थे। फ़ोन की स्क्रीन इसकी नज़रों के सामने धुंधली हो रही थी। तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत दुआएं हैं और बेशुमार ख्वाहिशें। तुम मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हो। खुदा करे तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। तुम्हारे शानों पर पड़े बाल तुम्हारी अपनी किसी भी कोशिश किए बगैर इतने सजे हुए और शानदार लगते हैं कि इन्हें किसी भी हेयर ड्रेसर की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी आंखों की चमक सितारों की चमक को मांद कर देती है। खुदा करे तुम्हारी आंखों की ये चमक हमेशा इसी तरह कायम रहे, क्योंकि लड़की तुम्हें खुदा ने जैसा बनाया है, तुम्हारा वैसा होना ही देखने वाले को मबहूत कर देता है। खुदा करे तुम हमेशा ऐसी ही रहो जैसी तुम हो, कम अज़ कम मेरे ख्वाबों में, मेरी सोचों में, मेरे तसव्वुर में तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी जैसा खुदा ने तुम्हें बनाया है। मैं इस फ़ोन के साथ नूर फातिमा के दिए वो तोहफे जो उसने मुझे मेरी दुल्हन के लिए दिए थे तुम्हारे लिए रख रहा हूँ, क्योंकि अगर जो मैं इतना खुशकिस्मत होता कि तुम्हें पा सकता तो मैं ये सब चीज़ें तुम्हें ही देता। अब न जाने कितने बरस या शायद हमेशा यूं ही पड़ी रहेंगी। तुम कभी इन तक पहुंच पाओगी न इन्हें देख पाओगी, क्योंकि मैं इतना खुश नसीब तो हूँ नहीं कि मेरा इजहार तुम तक पहुँच पाए। लेकिन काश ये पहुँच पाए। लेकिन कभी सोचता हूँ काश ये कभी तुम तक ना पहुँचे, क्योंकि मुझे तुमसे सिर्फ मोहब्बत होती तो शायद तुम्हें मेरा इतराफ़ और इजहार तकलीफ़ ना देता। मगर क्या किया जाए कि मुझे तुमसे सिर्फ मोहब्बत नहीं, मुझे तुमसे इश्क है महानूर। इश्क जो फूलों जैसी ज़िंदगी को उजाड़ कर रख देता है। तुम तक ये अल्फाज और ये इजहार पहुँचे या ना पहुँचे, मेरे दिल का एक पोस्ट तो इस फाइल में मुंतकिल हो गया। मैंने किसी को शरीक इज़हार कर लिया। आंखों से बहते आंसुओं के पार धुंध बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि अल्फाज मासूम होने लगे थे।